لوگ ہر موڑ پہ رک رک کے سنبھلتے کیوں ہیں؟ اتنا ڈرتے ہیں تو پھر گھر سے نکلتے کیوں ہیں؟ نیند سے میرا تعلق ہی نہیں برسوں سے، خواب آ آ کے میری چھت پہ ٹہلتے کیوں ہیں؟ میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، میں نہ جگنو ہوں دیا ہوں نہ کوئی تارا ہوں، روشنی والے میرے نام سے چلتے کیوں ہیں؟ السلام علیکم، جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا۔ آج ایک مذہبی اسکالر، سیاستدان، میڈیا سیلیبریٹی، انٹرٹینر، ایک اسکالر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات ہوئی۔ اس وفات پر سوشل میڈیا پر مختلف طرح کی گفتگو سنائی دے رہی ہے۔ اس گفتگو کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ ایک ویڈیو اس موضوع پر ضرور بنانی چاہیے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آخر موت کا ایک وقت مقرر ہے، کسی کو پہلے جانا ہے، کسی کو بعد میں جانا ہے، اور ہر انسان کو موت تو آنی ہی آنی ہے، موت تو برحق ہے۔ کسی کے لیے کوئی بہانہ بنے گا، کسی کے لیے کوئی کہے گا کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہے گا کوئی کینسر سے چلا گیا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر کسی کی موت واقع ہوگی، تو مختلف بہانے انسان کے سفر کے اختتام کا باعث بنتے ہیں۔ مگر عامر لیاقت حسین کی زندگی، ان کا مزاج، ان کا انداز گفتگو، انداز فکر اور ان کی زندگی کے تنازعات، انہوں نے آج سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کیا۔ اور اس طوفان کے بعد یہ سوال بڑا بنیادی ہے جو میں آپ کے ساتھ اٹھانا چاہتا ہوں کہ کیا عامر لیاقت حسین کی موت کی وجہ خودکشی ہے یا یہ قتل ہے؟ طبعی موت یقیناً اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، لیکن خودکشی اور قتل کی بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر دو اسکول آف تھاٹ ہیں۔ عامر لیاقت حسین کے چاہنے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، ان کے نقاد بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تنازعات میں گھری ہوئی ان کی پوری زندگی ہے۔ لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عامر لیاقت حسین کی موت کی بنیادی وجہ وہ تنقید ہے جو سوشل میڈیا پر ان کے کریکٹر کے حوالے سے، ان کی نجی زندگی کے معاملات کے حوالے سے وہ بنیاد بنی ہے عامر لیاقت حسین کی وفات۔ اب کریکٹر اسیسینیشن، کسی کی بیڈ روم لائف، کسی کی ڈومیسٹک لائف جب پبلک پراپرٹی بن جاتی، جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں، سیلیبریٹی ہوتے ہیں، تو آپ ایک آئیکن ہوتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کی گفتگو کو سنجیدہ لیتے ہیں، لوگ آپ کے لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک آئیکن، ایک لیڈر جب وہ غلطی کرتا ہے، کوئی مسٹیک کرتا ہے، تو پھر اس کے فالوور اس کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اور عامر لیاقت حسین کے ساتھ بھی پھر کچھ اسی قسم کا ہوا کہ ایک ایسا شخص
جو ایک ٹرینڈ سیٹر تھا، جس کو دنیا کاپی کرتی تھی، جس کی بات کو لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سنتے تھے، جب وہ اپنی نجی لائف کے معاملات کے اندر ناکامی کا شکار ہوا، یوں کہہ لیجئے کہ گھریلو معاملات کے اندر جس طریقے سے کشیدگی آتی گئی اور جس قسم کی پرائیویٹ ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پر پبلک کی گئیں، عامر لیاقت حسین آلدو کہ خود وہ ان ویڈیوز کے اس تنقید کا وہ خود بھی ذمہ دار تھے، ان کا اپنا کریکٹر بھی ان ویڈیوز کے حوالے سے، اس تنقید کے حوالے سے اس کا اپنا ایک بڑا ایک رول، ایک کردار تھا، لیکن اس فیم نے، اس عزت نے، اس حوصلہ افزائی نے، اس سلیبریٹی مائنڈ سیٹ نے جب اس تنقید کا سامنا کیا تو وہ تنقید ان کو ایک ٹرامے میں لے، ایک ڈپریشن میں لے، اور اس ڈپریشن نے عامر لیاقت حسین کی جان لی۔ عامر لیاقت حسین تو اپنی تیسری شادی ناکام ہونے کے بعد جس قسم کی ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، میمز بنائی گئی، مذاق اڑایا گیا اور ان کے بارے میں گفتگو کی گئی، میں اس تمام گفتگو کی ڈیٹیل میں جائے بغیر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے کسی چیز کو ہائی لائٹ کیے بغیر، وہ تو ملک چھوڑ کر جا رہے تھے مگر انہوں نے تو دنیا چھوڑ دی اور وہ رخصت ہو گئے۔ اس ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ باقی انسانوں کے لیے بھی کافی سارا مواد، کافی سارے خیالات، کافی سارے سوالات سوچ و بچار کے لیے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ عزت انسان کما لیتا ہے، دولت انسان کما لیتا ہے، شہرت انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن عزت، دولت اور شہرت، ان تین چیزوں کو سسٹین کرنا، سنبھال کر رکھنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو مینٹین رکھنا، اس ہائی مورل سٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنا۔ اب عامر لیاقت، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشنز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کو کمرشلائزڈ کیا، انہوں نے گیم شوز انٹروڈیوس کروائے، انہوں نے عالم آن لائن جیسے پروگرام انٹروڈیوس کروائے، انہوں نے وہ سوشل میڈیا پر ہمیشہ ڈسکشن کا باعث رہے، وہ پالیٹکس کے اندر آئے، 2002 سے 2007 تک وہ قومی اسمبلی کے رکن رہے، ایم کیو ایم کا انہوں نے انتخاب کیا، پھر وہ تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے، اور آخری وقت میں وہ عمران خان صاحب سے بھی ان کے اختلافات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے، لیکن لوگوں نے ان کو بہت عزت دی، کراچی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا، ان سے امیدیں قائم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی نے بھی ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، مگر بدقسمتی کے ساتھ ایک سیڈ ریالٹی ہے کہ ان کی گھریلو اور پرائیویٹ لائف وہ ان کے پورے کریئر کو کھا گئی، ان کی اس شہرت کو، ان کی اس عزت، مقام اور مرتبے کو نقصان ان کے ڈومیسٹک افیئرس سے پہنچا ہے۔ اب یہ ڈومیسٹک افیئرس ان کی اپنی چوائس تھے، ان کے اپنے فیصلے تھے، ہر انسان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اس کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں، اسے ایک شادی کرنی ہے، 2 کرنی ہے، 3 کرنی ہے، اور یہ جو شادیوں کا سلسلہ تھا بنیادی طور پر یہ عامر لیاقت حسین کو اس پستی کی طرف لے کر گیا، اس ناکامی کی طرف لے کے گیا، اس ذلت کی طرف معذرت کے ساتھ لے کر گیا، جس نے پھر ان کو نفسیاتی مریض بنا۔
آپ ان کی پچھلے 1-2 سال کی گفتگو اگر کسی بھی شو کے دوران سنیں تو آپ کو نفسیاتی مریض کی گفتگو دکھائی دیتی ہے، اور جس قسم کی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے ٹاک شوز میں اپنی بیگمات کے ساتھ جا کر، اس سے ان کی جو ذہنی کیفیت تھی وہ ایک بیمار شخص کی معلوم ہوتی تھی۔ اب موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی یا جنریٹر کا دھواں بھر گیا تھا یا کسی نے کچھ کیا، اب تحقیقات ہوں گی نہیں ہوں گی، لیکن ایک بات وہ ہر انسان کے لیے سمجھنے کی ہے کہ یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ سب عارضی چیز ہے۔ انسان کا مضبوط کریکٹر اس کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا ایک مانسٹر ہے، اس مانسٹر کی تنقید کو یا اس کے پیرامیٹرز پر پورا اترنا کہ ہر انسان ایک آئیڈیل انسان کے طور پر بیہیو کرے، ایک بڑا مشکل کام ہے۔ سوشل میڈیا مینجمنٹ یا سوشل میڈیا کے پریشرز کو سسٹین کرنا ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس کی طرف جتنی بھی میڈیا انڈسٹری کے اندر سلیبریٹیز ہیں ان کے لیے ایک یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اس سوشل میڈیا کو کس حد تک سنجیدہ لینا ہے اور اپنی پرائیویٹ لائف کو کس حد تک پبلک کرنا ہے۔ اس سب کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، اور جو سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں وہ بھی آج اس بات کو سوچیں کہ کہیں ان کا اڑایا ہوا مذاق، ان کی ہوئی تنقید، ان کی اخلاقیات سے گرے ہوئے جملے کہیں اس موت کا سبب تو نہیں بنے۔ اور باقی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی مغفرت فرمائے۔ 49 ایئرس اولڈ، تو زیادہ ایج نہیں تھی، لیکن اگین ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائے مغفرت۔ اپنا فیڈ بیک مجھے دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔